السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 15ویں شعبان کی رات یعنی شب برات کی فضیلت آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس رات کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہے، جن میں سے بعض میں یہ کہا گیا کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا کے اوپر اپنی شان کے متعلق نزول فرماتے ہیں، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی گنہگاروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ اور بعض روایت میں لکھا ہے کہ اس رات کو اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھا جاتا ہے، اور اسی طرح اس رات کو اس سال مرنے والے لوگوں کا نام لکھا جاتا ہے، اور اس رات کو اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں، رزق اتارا جاتا ہے۔ اور بعض روایت میں لکھا ہے کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں سوائے 7 لوگوں کے۔ اور ایک روایت تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اس رات کو عبادت کیا کرو اور دن کو روزے رکھا کرو۔ تو بہرحال شب برات کی فضیلت کے متعلق تقریباً 10 صحابہ کرام سے روایت منقول ہے۔ تو ان تمام روایات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شب برات کی رات ہمیں 3 کام کرنے ہیں۔ وہ 3 کام کون سے ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس رات کو ہمیں کیا کیا نہیں کرنا، کیونکہ بہت سارے خرافات آج کل ہمارے دین کے اندر شامل ہو چکا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو دین سمجھ کر کرتے ہیں، تو اس لیے میں پہلے ان چیزوں کی تعین آپ کے سامنے کروں گا، ان چیزوں کا بیان کروں گا جو ہمیں نہیں کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ شب برات کی رات پٹاخے نہیں پھوڑنا، آتش بازی نہیں کرنا، حلوے کی رسم کا اہتمام نہیں کرنا، اور اس رات کو ہر سال قبرستان جانے کو لازم نہیں سمجھنا، وہاں پر قبروں کے اوپر پھول پتیاں نہیں ڈالنا، چادریں نہیں چڑھانا، اور وہاں پہ چراغاں کا اہتمام نہیں کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں اس رات کو نہیں کرنے ہیں، کیونکہ شیطان ہمیں اس رات کو ان چیزوں میں مصروف کر کے اللہ کی مغفرت سے اور اللہ کی عبادت سے ہمیں محروم رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ رات مغفرت کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے گناہوں کو بخشتے ہیں، لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ تو اس رات میں جب ہم ان چیزوں میں مصروف رہیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے سے اور اللہ کی مغفرت سے ہم محروم رہ جائیں گے، تو اس لیے یہ کام ہمیں نہیں کرنے۔ اب کیا کام کرنے ہیں جو احادیث سے ثابت ہے؟ ہمیں 3 کام اس رات کو کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس رات کو اپنے لیے اور مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے، ان کے لیے ایصال ثواب کرے۔ اگر قبرستان جانا ہے تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن زندگی میں صرف 1 مرتبہ جانے سے آپ کو سنت کا ثواب ملے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں صرف 1 مرتبہ قبرستان گئے، جنت البقیع، باقی پوری زندگی نہیں گئے دوبارہ۔ تو اس لیے صرف 1 مرتبہ جانے سے سنت کا ثواب آپ کو ملے گا، ہر سال جانے کو اپنے اوپر لازم نہ کریں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اس رات کو نوافل کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں۔ ہاں، اگر آپ کو نوافل پڑھنے ہیں، عبادت کرنی ہے تو تنہائی میں گھر میں بیٹھ کر نوافل پڑھ لیجئے۔ مسجد جا کر وہاں پہ نوافل جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ غلط ہے۔ انفرادی طور پہ تنہائی میں آپ اپنے گھر بیٹھ کے نوافل پڑھیں، کوئی بھی عبادت آپ کریں تنہائی میں کریں، اجتماعی طور پہ آپ نہ کریں۔ تیسرا کام یہ ہے کہ آپ 15ویں شعبان کے دن کو، یعنی جب شب برات کی رات گزر جائے تو اگلے دن یعنی 15ویں تاریخ کو آپ روزہ رکھیں۔ روزہ رکھنا مستحب ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ اس رات کو عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ تو دن کو روزہ رکھنا یہ مستحب ہے، آپ 15ویں شعبان کے دن روزہ رکھیں۔ اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ آپ ایام بیض کے روزے رکھیں، یعنی صرف 15ویں شعبان کا روزہ نہ رکھیں، بلکہ 14ویں شعبان، 13ویں شعبان، یعنی 13ویں تاریخ، 14ویں تاریخ اور 15ویں تاریخ، ان 3 دنوں کا روزہ رکھیں۔ یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ ایام بیض کے روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے ایام بیض کے روزے کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو آپ 13ویں تاریخ جو کہ کل ہے، 13ویں تاریخ، 14ویں تاریخ اور 15ویں تاریخ، ان 3 دنوں کا آپ روزہ رکھیں، اس میں 15ویں شعبان کا روزہ بھی آ جائے گا۔ تو یہ روزہ رکھنا مستحب ہے۔ وہ کوشش کرے 15ویں شعبان کی رات کو یعنی شب برات کو ان خرافات سے دور رہے، نفلوں میں، قرآن کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں اس رات کو گزارے، اور 15ویں شعبان کے دن کو آپ روزہ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس رات کو اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایام بیض کے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔